السلام علیکم ناظرین، سیاست کے اس خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں رشید الدین۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اہم سرخیوں کے ساتھ۔ ریزرو بینک کی کوششوں کے باوجود روپیے کی قدر میں بھاری گراوٹ، مسلمانوں کو قریب کرنے بی جے پی کا نیا منصوبہ، اتراکھنڈ کے متاثرین کے مسئلے پر سیاسی رساکشی، کانگریس اور تلگو دیشم قائدین میں جھڑپ، رانجی ٹیم کے لیے وسیم جعفر کے بھتیجے ارمان جعفر کا انتخاب۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا کی تمام کوششوں کے باوجود روپیے کی قدر میں کمی کا سلسلہ کم نہیں ہو رہا ہے اور روپیے کی قیمت فی ڈالر کے مقابلے میں 60 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ چہارشنبے کو امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ 1.77% ٹوٹ کر 60 روپے 72 پیسے پر بند ہوا۔ ایک بار تو روپیے کی قیمت 60 روپے 75 پیسے تک پہنچ گئی تھی۔ روپیوں کو سنبھالنے کے لیے آر بی آئی نے 59 روپے 98 پیسے کی سطح پر ڈالر فروخت کیے، لیکن آر بی آئی کا یہ قدم روپیوں کو سنبھالنے میں ناکافی ثابت ہوا۔ روپیے میں یہ مسلسل کمی معیشت کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو جلد ہی تیل اور گیس کی قیمتوں میں پھر ایک مرتبہ اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ روپیے کی کمزور ہونے سے شیئر بازار جس تیزی سے گر رہا ہے، اس سے زیادہ اندیشے کی بات یہ ہے کہ عوام کی قوت خرید جواب دے سکتی ہے، کیونکہ روپیے کی قدر میں کمی ہماری معیشت کی کمزوری کی علامت ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود رحمان خان کے مطابق اقلیتوں میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے منسوب ایک فاؤنڈیشن اور ایک وقف ترقیاتی اتھارٹی مستقبل قریب میں قائم کرنے کی تجویز ہے۔ دہلی کے پشت بہار میں سینٹرل وقف بھون کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رحمان خان نے کہا کہ حکومت مولانا آزاد کے نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کرنے کی کوشش میں ہے، جو کہ اقلیتوں میں تعلیم کے فروغ کا وسیلہ بنے گی۔ وقف جائیدادوں کے امور کی دیکھ بھال اور اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو اس کے تصفیے کے لیے ایک وقف ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے مرحلے میں ہے۔ مجوزہ عمارت اور سہولتوں کے بارے میں رحمان خان نے کہا کہ پچھلے 30 تا 35 برسوں کے دوران ہم ایک چھوٹے سے کمرے سے کام کر رہے تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کمرے کی سرحدیں بڑی کی جائیں۔ واضح رہے کہ رحمان خان مرکزی وقف کونسل کے صدر بھی ہیں۔ وزیر اقلیتی امور نے کہا کہ مرکزی وقف کونسل مسلمانوں میں تبدیلی لانے میں اہم کردار نبھائے گا۔ اس سے نہ صرف مسلمانوں کا بھلا ہوگا بلکہ پوری قوم فیض یاب ہوگی۔ چیف منسٹر گجرات نریندر مودی کو بی جے پی انتخابی مہم کمیٹی کا سربراہ مقرر کرنے کے باعث ووٹوں کے منقسم ہونے کے اندیشے کے پیش نظر بی جے پی نے مسلمانوں کو ترقی دینے کے مقصد سے ایک ویژن دستاویز تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ عام انتخابات سے قبل مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ویژن دستاویز کام میں لائی جائے گی۔ بی جے پی کے نائب صدر مختار عباس نقوی، جو ویژن دستاویز کی تیاری کے عمل میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ پارٹی کے لیڈر شاہ نواز حسین اور دیگر بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی دلجوئی کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مسلمانوں کا اب تک استحصال کیا جاتا رہا ہے۔ ان پارٹیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہی بی جے پی مسلمانوں کی ترقی کی حقیقی متمنی ہے۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ بی جے پی ان طبقات کی کوئی دلجوئی کیے بغیر اقلیتوں کو باوقار بنانے کے لیے قدم اٹھانا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی ترقی کو یقینی بنانا اس کی اولین ترجیح ہے۔ تاہم اصل اپوزیشن نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ ویژن دستاویز کو مودی کے لیے خاص مقام دیے جانے کے باعث بی جے پی کو ہونے والے نقصان کو دور کرنے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں سیلاب سے متاثرہ ریاست کے عوام کو واپس لانے کے مسئلے پر تلگو دیشم اور کانگریس قائدین میں نہ صرف لفظی جنگ بلکہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔
तेलुगु देशम ने रियासत के मुतासरीन को वापस लाने के लिए एक चार्टर्ड तैयारे का इंतज़ाम किया था, जिसके साथ ही रियासती हुकूमत भी हरकत में आ गई और उसने भी बजरिए तैयारा मुसाफिरीन को वापस लाने के इंतजाम किए। देहरादून के जाली ग्रांट एयरपोर्ट पर सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में दोनों पार्टी के कायदीन मुतासरीन को वापस लाने के मसले पर न सिर्फ एक दूसरे से उलझ पड़े बल्कि उनमें हाथापाई भी हुई। कांग्रेस के सीनियर कायद व MP हनुमंत राव और तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट रमेश राठौर और के नारायणा के दरमियान तहरानगाह पर सियासी ड्रामा देखने में आया। दोनों कायदीन जारहाना अंदाज में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे कि पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों कायदीन को अलहदा कर दिया। इसी दौरान रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और मरकजी वजीर बलराम नायक ने तेलुगु देशम के तरीक़ेकार पर शदीद तनकीद की, जिस पर तेलुगु देशम MP के नारायणा बरहम हो गए और दोनों में तू मैं होने लगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत अपनी जिम्मेदारी बर वक्त निभाती तो हालात ख़राब नहीं होते। तेलुगु देशम पार्टी को अलहदा तौर पर इमदादी काम शुरू करने की ज़रूरत न पड़ती। दोनों ही पार्टियां रियासत के मुतासरीन को वापस लाने के मसले पर सबखत ले जाने की कोशिश कर रही थीं। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से देहरादून एयरपोर्ट पर की गई हंगामा आराई से न सिर्फ आवाम में सियासी कायदीन की साख मुतासिर हुई है बल्कि आंध्र प्रदेश के तेलुगु अवाम के दरमियान इत्तेहाद के फुक़दान का भी इज़हार हुआ है। जनाब जाहिद अली खान रुकन पोलिट ब्यूरो तेलुगु देशम पार्टी ने कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट वी हनुमंत राव और बलराम नायक की जानिब से इख्तियार करदा तर्ज अमल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सीनियर सियासी कायदीन को इस तरह का अमल ज़ेब नहीं देता जिससे कौम की साख खतरे में पड़ जाए। जनाब जाहिद अली खान ने देहरादून एयरपोर्ट पर पेश आए वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात से इस बात का अंदाज़ा होता है कि फ़ी ज़माना जमहूरी निज़ाम में सियासी मफादात के लिए किस हद तक निचली सतह पर कायदीन पहुँचने लगे हैं। उन्होंने सियासी कायदीन से अपील की कि वो अपने मफादात की खातिर आवाम के लिए मुश्किलात पैदा न करें बल्कि अपने मफादात की कुर्बानी के ज़रिए आवाम को सहूलतों की फराहमी पर गौर करें। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज को इस साल राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद को बतौर यूज़र चार्जेस तकरीबन 1000 रुपये फ़ीकस अदा करने पड़ेंगे। हर साल आज़मीन हज से GMR एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हर आज़िम हज से फ़ीकस तकरीबन 900 रुपये वसूल किए जा रहे थे। इस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी को न सिर्फ आज़मीन हज से सालाना औसतन तकरीबन 75 लाख रुपए की आमदनी हो रही थी, जबकि आरज़ी हज टर्मिनल पर आज़मीन को सामान की वसूली के लिए बेल्ट की सहूलत और उन्हें विदा करने या इस्तकबाल करने वालों के लिए कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है। इसके बावजूद आज़मीन के लिए आने वालों से भारी पार्किंग फ़ीस भी वसूल की जा रही है। बताया जाता है कि इस मरतबा GMR एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रियासती हज कमेटी पर वाज़े कर दिया है कि यूज़र चार्जेस के तौर पर फ़ी आज़िम 1800 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस तरह से GMR एयरपोर्ट अथॉरिटी न सिर्फ आज़मीन हज से 1.5 करोड़ रुपये कमाना चाहती है, इस मरतबा बैरूनी ज़र मुबादला के तयन के साथ आज़मीन के जुमला अखराजात मुकर्रर किए जाएंगे। फर्स्ट एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने मक्का मस्जिद में बम नस्ब करने वाले मुलजिम तेजाराम परमार उर्फ समंदर की जमानत मंजूर कर ली है। परमार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अहदेदारों ने जारिया साल गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल किया था और उसे चंचलगुड़ा जेल में महरूस रखा गया था। तेजाराम को NIA अहदेदारों ने समझौता एक्सप्रेस धमाके में भी गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ इजाफी चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन मक्का मस्जिद बम धमाके के केस में NIA अहदेदार मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रहे, जिसके बायस उसकी ज़मानत मंजूर की गई। जज ने 25,000 रुपये के 2 मचलके फराहम करने पर उसे रिहा करने का हुक्म दिया। बताया जाता है कि NIA अहदेदार नामपल्ली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
ہند اسرائیل تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ بہت جلد ہندوستان اور اسرائیل آزادانہ تجارتی معاہدے پر دستخط کریں گے تاکہ دونوں ممالک کے مابین تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ اسرائیلی سفیر آلون اشپیز نے حیدرآباد میں سخت ترین سیکورٹی کے درمیان ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کی جانب سے اس سمت پیش رفت ناگزیر ہے۔ آلون اشپیز نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اسرائیل کی ہندوستان میں سرمایہ کاری میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے بموجب 2011 میں ہی اسرائیل نے $5 بلین کی سرمایہ کاری کا نشانہ مکمل کر لیا ہے اور یہ سرمایہ کاری میں 2013 تک کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ 2013 میں عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز کے سبب دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ اشپیز اپنے 2 روزہ دورے حیدرآباد کے اختتام سے قبل اخباری نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس 2 روزہ پروگرام کے دوران انہوں نے صرف 2 کھلے پروگرام کیے جس میں ذرائع ابلاغ کو مدعو کیا گیا تھا، جس میں پریس کانفرنس کے علاوہ شامیر پیٹ میں قائم کردہ ایک سینٹر کا دورہ شامل ہے۔ گزشتہ یوم اسرائیلی سفیر کی شہر میں مصروفیات سے متعلق تفصیلات کا افشا نہیں کیا گیا۔ احمد ندیم IAS نے سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہی اقلیتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے انہیں اس عہدے پر مامور کیا تھا۔ محترمہ آئی رانی کمودنی کے تبادلے کے بعد جے ریمنڈ پیٹر پرنسپل سیکرٹری سماجی بھلائی کو اقلیتی بہبود کی زائد ذمہ داری دی گئی تھی۔ احمد ندیم نے سیکریٹریٹ میں عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کے ساتھ علیحدہ اجلاس منعقد کیے۔ لنگر ہاؤس کے علاقے میں ریونیو حکام کی انہدامی کارروائی سے حالات کشیدگی کا رخ اختیار کر گئے اور پولیس نے احتجاجیوں پر لاٹھی برسائی۔ رمضان المبارک کی آمد سے عین قبل عوام کے مکانات کا انہدام شہریوں میں بے چینی اور تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ صبح کی اولین اوقات میں ریونیو حکام نے پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ قطب شاہی بستی اور گولہ بستی علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور اس علاقے کے عوام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ صبح ان پر ایک آفت آئے گی۔ ریونیو حکام گولکنڈہ تحصیلدار RS چندراوتی کی قیادت میں قطب شاہی بستی پہنچ گئے اور غیر مجاز تعمیرات کو برخاست کرنے کے عدالت کے احکامات پر عمل آوری کرتے ہوئے کارروائی کی بات بتائی۔ 2 بڑے بلڈوزرز کے ذریعے غریب عوام کے مکانات کے خلاف کارروائی شروع کی گئی۔ تاہم اطلاع کے ساتھ ہی ایک رکن اسمبلی قطب شاہی بستی پہنچے اور ریونیو حکام سے کارروائی کو روک دینے کا مطالبہ کیا۔ تاہم ان کی یہ کوشش بھی اثر انداز ثابت نہ ہو سکی۔ رکن اسمبلی کے جانے کے بعد ریونیو حکام نے انہدامی کارروائی کا آغاز کر دیا، لیکن جب رکن اسمبلی واپس آئے اس وقت تک حکام نے اپنا تقریباً کام مکمل کر لیا تھا۔ بے یار و مددگار عوام نے حکام کی کارروائی پر احتجاج شروع کر دیا، لیکن پولیس جو مقام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تھی عوام پر برس پڑی اور لنگر ہاؤس کے انسپکٹر تحفظ فراہم کرنے کے بجائے غریب عوام کے مکانات میں زبردستی داخل ہو کر ساز و سامان کو باہر پھینک رہے تھے اور مسلم خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی گئی۔ اس موقع پر موجود خاتون پولیس ملازمین کی بھاری تعداد کو نظر انداز کرتے ہوئے انسپکٹر ٹپا چبوترا اور لنگر ہاؤس مسلم خواتین سے بدسلوکی کرنے لگے جو اپنے مکانات کو اجڑتا تباہ ہوتا دیکھ کر احتجاج کر رہی تھیں۔ ایک تاریخی فیصلے میں ممبئی سلیکشن کمیٹی نے وسیم جعفر کے 14 سالہ بھتیجے ارمان جعفر کو رانجی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں میں جگہ دی ہے، یعنی رانجی سیزن میں ممبئی کی طرف سے وسیم جعفر کے ساتھ اب ان کا بھتیجا بھی ایک ہی ٹیم سے میدان پر اتر سکتا ہے، جو ایک تاریخی لمحہ ہوگا۔ واضح رہے کہ اسی ٹیم کا حصہ ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر بھی ہوں گے۔ ارمان جعفر نے حال ہی میں اسکول کرکٹ میں اپنی بہترین اننگ سے کرکٹ کی دنیا کو اپنی طرف توجہ مرکوز کر لی تھی۔ 2010 میں گالز شیلڈ فائنل میں
498 رنز کی یادگار اننگز اور پھر گزشتہ فروری میں 473 رنز کی شاندار اننگ کے دم پر وہ ممبئی کرکٹ پر چھا گئے تھے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔